إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. وقال عز من قائل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. مقامی جمعیت اہل حدیث رائے درگ کے قابل قدر قابل احترام ذمہ داران، مرکزی جامع مسجد جامعہ محمدیہ عربیہ کے قابل قدر منتظمین اراکین، اسی طرح سے آج کی جو یہ نصف روزہ کانفرنس ہے رحمت للعالمین کے نام سے، اس کے تمام تر منتظمین اور جن لوگوں نے بھی اس میں کسی بھی طرح کا تعاون دیا ہے، وہ سبھی کے سبھی احباب، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اسٹیج پر تشریف فرما، شہر کے، بستی کے اور علاقے کے اطراف و جوانب کے تمام تر قابل قدر علماء، فضلاء، ائمہ، دعات، اسی طرح سے مدرسین، تمام تر حاضرین، حاضرات، سامعین اور سامعات، آج کے اس اجتماع میں، کانفرنس میں جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات۔ اصل میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور اس پر جوابات کا عنوان ذرا کافی لمبا ہے، تفصیل طلب ہے۔ اگر سرسری طور پر بھی میں چند شبہات اور چند اعتراضات کا یا چند طعنوں کا تذکرہ کروں، بالکل سرسری طور پر گناؤں آپ کو میں ایک سطر میں کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور اس اعتراض کے پیچھے یہ راز ہے اور اس کا جواب یہ ہے، تو بھی کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ لیکن چونکہ پروگرام کی اپنی ایک ترتیب ہے، اس کا نظم و ضبط بنا ہوا ہے، اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ تنبیہ یا یہ یاد دہانی اس لیے ہے کیونکہ وقت کی مناسبت سے ہی بات ہو سکتی ہے، باتیں ناقص رہ سکتی ہیں، مکمل نہیں ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمہید سمجھا جائے یا اسے کسی طویل موضوع کا ایک خلاصہ سمجھا جائے، اس کی فہرست سمجھا جائے، اس طرح سے اس موضوع کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کا مسئلہ ہے، آپ کی سیرت پر جو طعن و تشنیع کا مسئلہ ہے، آپ کے خلاف عیب جوئی کے لیے زبان کھولنے، قلم چلانے کا جو مسئلہ ہے، شہر میں، بستی میں، دنیا کے گوشے گوشے میں پروپیگنڈا کرنے کا جو مسئلہ ہے، وہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے اور اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے تاج سے نوازا ہے، اسی وقت سے سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، آپ کی سیرت پر طعن کرنا، مختلف انداز سے عیب لگانا، کیڑے نکالنا اور دلائل کو، نصوص کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا، یا اپنی ہوس اور خواہشات نفسانی کے مطابق بہت ساری چیزوں کو گھڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، آپ علیہ السلام پر جو قرآن کریم اترا ہے اس کی استناد کو، اس کے اعتبار کو ختم کرنا، اس کی مرجعیت کو ختم کرنا، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل ہونے کے سلسلے میں لوگوں کو شک اور شبہے میں ڈالنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں چسپاں کرنے کی کوشش کرنا جس سے آپ کی حیثیت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس دنیا کے اندر امت کے بیچ میں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وہ مجروح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈکٹیٹر ثابت کرنا، آپ کو ایک بہت بڑا دنیا پرست ثابت کرنا، آپ کو نعوذ باللہ شہوت پرست ثابت کرنا، آپ کو مثال کے طور پر ایک سماجی انداز کا مصلح ثابت کرنا، ایک نبی کی حیثیت سے آپ کو نہ ماننا، آپ کی وحی کا انکار کرنا،
اس طرح کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو بطور اعتراض اور بطور تان دنیا کے لوگوں نے آپ کے خلاف پیش کیا ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ میں نے سوچا تھا کچھ چیزیں ہم نے نوٹ کی تھیں جو بہت اہم، جسے میں نے محسوس کیا کہ چیزیں اہم ہیں یا جامع چیزیں ہیں جس میں اور بھی بہت سارے اعتراضات شامل ہو جائیں گے، تو ان کی تعداد یا ان کی فہرست بھی ہمارے سامنے تقریباً 20 کے قریب ہے، لیکن صرف ذکر کیا جا سکتا ہے بالکل سرسری طور پر۔ میرے بھائیوں، ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت ہے، رسالت ہے، اللہ کی نبی علیہ السلام کی طرف سے تبلیغ ہے، اور امت کی ذمہ داری ہے کہ امت کے لوگ اس پیغام کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں۔ من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ ومن التسلیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی کہ رسول بھیج دے، اپنا پیغام اتار دے، اپنے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کتاب اتار دے۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کر دی۔ امت کے بیچ میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری نبی کی تھی، رسول کی تھی، رسول نے وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ وما علینا الا البلاغ ان علی الرسول الا البلاغ المبین۔ رسول کے ذمے کھلی تبلیغ کر دینا، یہ ساری ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ امت کا کام ہے تسلیم کرنا، مان لینا، اس کے سامنے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اب اس کے اندر بہت کچھ خلل ہے، بہت کچھ کوتاہیاں ہیں، اور اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے ہتھ کنڈے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اگر ہم سرسری طور پر نظر ڈالیں، میں ذرا جلدی گفتگو کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کچھ باتیں آپ کے سامنے لا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے بہت سارے اعتراضات کیے تھے، بہت سارے طعنے آپ کے اوپر ڈالے تھے، آپ کو مطعون کرنے کی کوشش کیا تھا۔ شاعر کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو آسیب زدہ کہا گیا جس کا علاج معالجہ کرا دیا جائے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے بارے میں کہی گئی۔ قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ انما یعلمہ بشر، اسے کوئی انسان آ کر کے سکھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے پاس آتے ہیں یا یہ ان کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے ان سے مدد لیتا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرتا ہے اور لا کر کے صبح لوگوں کو پیش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ پیغام، یہ کلام مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا۔ یہ سارے طعنے دیے گئے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسالت اللہ کی طرف سے آئی ہے، نبی اللہ کا منتخب کردہ ہوتا ہے، اور اس اسلام اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنی ذمہ لے لی ہے۔ یہ امتیاز ہی اس امت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی طرح سے، یہودیت کی طرح سے، عیسائیت کی طرح سے یا دیگر اہل کتاب کی طرح سے ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کے علماء، احبار اور رہبان اور اس کے پادریوں کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ ان کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اسے غلط استعمال کیا، اس کو دنیا کی پونجی کی حاصل کرنے کی غرض سے اسے بیچ دیا، اور مختلف انداز سے اس کے اندر خود برد سے تحریف اور تبدیلی سے کام لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود لے لی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا دفاع کیا ہے، اپنی کتاب پر آنے والے اعتراضات کا خود دفاع کیا ہے اور دفاع کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ بھی طعنے تشنیع کیے جائیں گے ان کا دفاع کرنے کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطابق صحیح معنوں میں زندگی گزارنے والے ایمان والے لوگ ہوں گے، متبعین سنت ہوں گے، مخلص ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی شریعت کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری امانت کے ساتھ آنے والی انسانیت تک پہنچانے کے حق میں اگر وہ مخلص ہوں گے، امانت دار ہوں گے، للہیت کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے، تو ان مومنوں کا بھی دفاع کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی اور تسلی دی ہے، اطمینان دلایا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے متبع مومنوں کے لیے کافی ہے، آپ کے پیروکار ایمان والوں کے لیے کافی ہے۔ آپ کے خلاف جو بھی ریشہ دمانی ہوگی، آپ کی سنت کے خلاف، آپ کی سیرت کے خلاف، آپ کی پاک شخصیت اور ذات کے خلاف، آپ پر ایمان لانے والوں کے خلاف، آپ کی سنت کے خلاف، آپ پر ایمان لانے والے آپ کی جانثاروں کے خلاف،
آپ کے دین اور آپ کی شریعت کا دفاع کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کیا جائے گا، ان سب کے لیے میں کافی ہوں، ہم کافی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان الذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں دفاع، لیکن اس حرکت کے نتیجے میں آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے تمہید میں بہت ساری باتیں لمبی ہو جائیں گی، اس سے میں صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، آپ کی سیرت کا دفاع، آپ کے خلاف پروپیگنڈوں کا دفاع خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کے جیتے جی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ایک شخص جو صحیح مسلم کی روایت میں واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص جو نصرانی تھا، کرسچن تھا، مسیحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے دل میں، اس کے اندر کیا تھا اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے، لیکن وہ فاسلم، وہ اسلام لے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور اتنا قریب ہو گیا، اتنا اعتماد اس نے بنا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خطوط وغیرہ لکھنے کی ذمہ داری بھی اسے دے دی۔ یہ خط لکھنا ہے فلاں آدمی کے نام، یہ خط لکھنا ہے فلاں بادشاہ کے نام، یہ پیغام لکھنا ہے فلاں کے نام، یہ لے جاؤ لکھ دو۔ وہ یہ کام کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد فعاد نصرانیا، دوبارہ وہ مرتد ہو کر کے پھر سے وہ نصرانی ہو گیا اور اس کے بعد لوگوں کے بیچ میں پروپیگنڈا کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں معلوم ہے، محمد کو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے اسے بتایا ہے، میں عیسائی ہوں، عیسائی تھا، کرسچن تھا، مجھے عیسائیت کی معلومات ہے، مجھے اس کا کافی کچھ مطالعہ ہے، میں جانتا ہوں، میں محمد کے پاس کچھ دنوں تک رہا ہوں، میں نے جو کچھ محمد کو بتلایا ہے اتنا ہی محمد کو پتا ہے، اس کے سوا محمد کو کچھ نہیں آتا۔ یہ پروپیگنڈا اس نے کیا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ شبہ اس نے پیدا کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ سب عیسائیت سے لی ہوئی ہیں، ایک عیسائی شخص کی بتلائی ہوئی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ لوگوں کے بیچ میں اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اس کی موت ہو گئی، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے موت دے دی۔ اب عیسائی ہو چکا تھا، مرتد ہو چکا تھا، لوگوں نے اسے، عیسائیوں نے لے جا کر کے دفنایا، گڑھا کھودا، قبر کھود کر کے لے جا کر کے دفنایا، رات میں دفنا کر کے آئے، صبح جب اٹھ کر کے دیکھا تو وہ اپنی قبر سے باہر پڑا ہوا تھا، وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا۔ عیسائیوں نے دیکھا اسے باہر نکال کر کے پھینک دیا گیا ہے، الزام لگایا، کہا یہ سارا کام محمد کا اور محمد کے ساتھیوں کا ہے، چونکہ یہ ان کے بیچ میں رہتا تھا اور اس کے بعد مرتد ہو کر کے پھر سے عیسائی ہو گیا ہے، محمد کو اور محمد کے ساتھیوں کو اس سے نفرت ہے، اسی لیے اس کی قبر کھود کر کے اسے باہر پھینک دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سے دوبارہ قبر کھودا، فَأَعْمَقُوا، اور گہرا کھودا اور لے جا کر کے اس میں دفنایا، اور مطمئن ہو گئے کہ اب قبر گہری ہے، اسے آسانی سے کوئی باہر نکال کر کے نہیں پھینک سکتا۔ صبح پھر اٹھ کر کے دیکھا تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا۔ پھر وہی بات کہی، یہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، تیسرے دن اور زیادہ گڑھا کھودا اور اسے اور زیادہ نیچے لے جا کر کے دفن کیا، اور مطمئن ہو گئے کہ اب یہ کام یہ نہیں کر سکتے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ پھر اس شخص کو، اس عیسائی کو زمین سے باہر پھینکا پڑا ہوا ہے، اور زمین نے اسے باہر پھینک دیا ہے۔ جب یہ تیسرے دن بھی یہ واقعہ پیش آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کا کام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ معاملہ انسان کا ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اس کے پروپیگنڈے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دفاع کیا۔ میرے بھائیو، آخری ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی فتاویٰ کے اندر، اپنی فتاوی میں نہیں بلکہ اپنی کتاب، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ دینا، آپ کے خلاف غلط لب و لہجہ استعمال کرنا، سب و شتم کرنا، تو اس حوالے سے ایک مستقل کتاب، ایک جلد میں میرے بھائیوں، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے، اول فول بولنے والے کے خلاف سونتی ہوئی ننگی تلوار، یہ نام رکھا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک بات بڑی اہم لکھی ہے، میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دفاع کرتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی کتاب کا، ایمان والوں کا۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور عملی طور پر اس کا نقشہ لوگوں نے اسی دنیا کی چھاتی پر دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، افواد بکتے ہیں، ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کرتا ہے، اور نبی کی طرف سے ان سے انتقام لیتا ہے۔ اس کی شہادت خود دنیا کے اندر موجود ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء نے، فقہا نے اور علم رکھنے والوں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ بہت ساری ایسی جنگیں ہوئیں، اللہ کے نبی کے زمانے کی بات نہیں، بعد کے دور کی جنگیں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، ان کے دور کی بات ہے، یا جن لوگوں نے روایت کر کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچائی ہے ان کے دور کی بات ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی جنگ میں معاملہ نازک ہو جاتا، کفار اور مشرکین کے درمیان مقابلہ سخت ہو جاتا، کانٹے کا مقابلہ ہو جاتا، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ادھر سے بھی جانوں کا نقصان، ادھر سے بھی جانوں کا نقصان ہوتا، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، نہ ہم فاتح ہوتے نہ مفتوح ہوتے، تو ایسی صورتحال میں ہم پریشان ہو جاتے۔ ہوتا یہ کہ ہم تو خاموش رہتے، اللہ کی مدد مانگتے، اللہ سے دعا کرتے کہ ان ظالموں کے خلاف ہمیں فتح حاصل ہو جائے، لیکن یہ جو سامنے والے مشرکین و کفار ہوا کرتے تھے، ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ یہ بہت زیادہ بپھر کے، بہت زیادہ ناراض ہو کر کے، اور میرے بھائیوں آپے سے باہر ہو کر کے، تل ملا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دیتے، تانا زنی کرنا شروع کر دیتے، عیب جوئی کرنا شروع کر دیتے، جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیتے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ دشمنان اسلام یہ کام شروع کرتے، ہم سمجھ جاتے کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، کیونکہ جب دشمنوں نے اللہ کے نبی کے خلاف زبان کھول دیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لیے بغیر نہیں رہ سکتا، ضرور انتقام لے گا۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد 1 سے 2 دن نہیں گزرتا تھا کہ الحمدللہ فتح کا جھنڈا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا، اور یہ سامنے والے دشمنان اسلام سب کے سب شکست کی نظر ہو جاتے، سب کے سب پسپا ہو کر کے میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کرتا ہے اپنے نبی کا، اپنے نبی کی سنت و سیرت کا، آپ کے معجزات کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی سنت کا، آپ کی شریعت کا دفاع کرتا ہے۔ میرے بھائی اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو لمبی نہ کروں، چند باتیں بطور مثال کہ کس کس طرح کے اعتراضات کیے گئے۔ ایک تو اعتراض مشرکین اور کفار نے کیے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، لیکن اس دور کے بعد ان اعتراضات کے علاوہ اور بہت سارے اعتراضات، یا انہی اعتراضات کو بنیاد بنا کر کے چند اور پوائنٹس بڑھانے کا کام میرے بھائیوں بعد کے دور میں یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، اور ابھی قریب میں 100 سال 150 سال کے بیچ میں تقریباً میں کہہ رہا ہوں آس پاس ایک طبقہ جس کو ہم مستشرقین کے نام سے جانتے ہیں، یعنی وہ یورپ کے لوگ، وہ مغرب کے لوگ، وہ ویسٹرن دنیا کے لوگ جو یہودی ہیں، خاص طور پر بڑی تعداد میں کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، یا مثال کے طور پر وہ شیوعی ہیں، ملحد ہیں، بے دین ہیں، ایسے لوگوں نے بڑے پیمانے پر اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف، سیرت کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے، اور اسلام میں کیڑے نکالنے کے لیے، اس میں کھود کرید کرنے کے لیے، عیب جوئی کرنے کے لیے، تانا زنی کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، آپ کا اعتبار ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے شبہات، بڑے بڑے تانے اور بڑے بڑے الزامات گھڑ کر کے بنا کر کے پیش کیے۔ اور آپ جانتے ہیں نا یہ جو مستشرقین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یورپ کے، مغرب کے وہ لوگ، سرسری طور پر خلاصے کے طور پر ہی جاننا ہے مستشرقین کون ہے؟ یورپ کا وہ طبقہ، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، جو اسلام کی تحقیق کرتا ہے، اسلام کا ریسرچ کرتا ہے، قرآن کریم کا ریسرچ، سنت کا ریسرچ، سیرت کا ریسرچ، اسلام کے احکام کا، حلال و حرام کا، حدود کا، پابندیوں کا، سزاؤں کا اور تعزیرات کا، جو کچھ نظام شریعت اسلامیہ کے اندر اس سلسلے میں وہ ریسرچ کرتا ہے۔ ریسرچ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اسلام قبول کر لے، قرآن کو تسلیم کر لے، پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھ لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اچھائیوں کو دنیا کے سامنے، محاسن کو دنیا کے سامنے بیان کرے، اس لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ کیڑے نکالنے کے لیے کرتا ہے۔
تہمتیں لگانے کے لیے کرتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ طبقہ مستشرق کہلاتا ہے۔ اور ان کی لمبی فہرست ہے، لمبی فہرست ہے، جس میں چند بڑے ناموں میں سے مثال کے طور پر ای ونسنگ کا نام تو ہم لوگ جانتے ہیں، جس نے اسی کام کے لیے 7 جلدوں پر مشتمل عربک زبان کی ڈکشنری جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، 9 کتابیں کتب ستہ اور مزید 3 کتابیں احمد بن حنبل، موطا امام مالک، دارمی، ان 9 کتابوں کی حدیثوں کو چھان بین کرنے کے لیے اس کی ڈکشنری بنائی تاکہ آسانی کے ساتھ کسی بھی حدیث تک پہنچ سکے، اس کے ایک لفظ کے ذریعے سے اس حدیث تک پہنچا جا سکے، یہ حدیث کہاں ہے، کس جلد میں ہے، کس پیج میں ہے، کس باب اور کس چیپٹر کے اندر ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے پوری کتاب لکھ ڈالی اس نے۔ ٹھیک ہے، بعد میں مسلمانوں کے جو علماء اسلام ہیں ان لوگوں نے اس کو سامنے رکھ کر کے اس میں اصلاح کر کے اسے خود اپنے لیے قابل استعمال بنا لیا، اور الحمدللہ اسلامی مکتبات کے اندر اس ڈکشنری کو بہت اعتبار حاصل ہے۔ آج تو خیر دیگر بہت سارے وسائل آ گئے ہیں، الحمدللہ بہت سارے موسوعات آ گئے، بہت ساری لائبریریاں آ گئی ہیں، اس میں آسانی کے ساتھ انسان سرچ کر سکتا ہے، کافی انجنز آ گئے ہیں سرچ کے، لیکن آج بھی اس کا بہرحال مقام اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس حیثیت سے جس حیثیت ہے اس کی۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی گولڈ زہر نام کا آدمی ہے، شاخت نام، یہ سارے لوگ یورپ کے لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں، مغرب کے لوگ، اور بڑی لمبی فہرست ہے، یہ بطور مثال چند نام۔ ان لوگوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیڑے نکالنے کے لیے بہت ساری باتیں کہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک ایک گوشہ پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، اس کو نکالا، اس کے الفاظ کے معنی کو تلاش کیا، اور جو ان کے بس میں تھا اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کیا تاکہ اسلام بدنام ہو، اسلام، پیغمبر اسلام کی شان، آپ علیہ السلام کا مقام اس طرح باقی نہ رہے جس تقدس کے ساتھ دنیا کی نگاہوں میں ہے، بلکہ آپ کا مقام گھٹ جائے، آپ کا اعتبار ختم ہو جائے۔ آپ کا اعتبار ختم ہوگا تو آپ اسی اسلام کے پیغمبر ہیں، اسلام کی عظمت ختم ہو جائے گی، قرآن کریم غیر معتبر ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے ان لوگوں نے بڑے ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ اس حوالے سے جو چند باتیں بطور مثال جیسا کہ ہم نے عرض کیا، جو سرسری طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر پاؤں گا، ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات، ایک جو اعتراض سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ماننے سے انکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امی تھے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا تھے؟ الرسول النبی الامیہ، وہ نبی، وہ رسول جو امی ہیں۔ امی کے معنی جاہل کے نہیں ہوتے، یہ بات جہالت کی ہے کہ کوئی کہے امی کے معنی جاہل کے ہوتے ہیں۔ امی کے معنی ہوتے ہیں الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو دیکھ کر کے پڑھ نہ سکے اور قلم لے کر کے لکھ نہ سکے، لکھنا نہ جانتا ہو، پڑھنا نہ جانتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا خزانہ اس کے دل میں آباد ہو، بھر چکا ہو، اور اس کا سینہ علم سے لبریز ہو۔ یہی نہیں کہ اس کا سینہ علم سے لبریز ہو، بلکہ پوری انسانیت کا، پوری دنیا کا معلم بنا دیا گیا ہو اسے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے۔ بھلا نعوذ باللہ جاہل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ نبی امی ہے، لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لکھنے پڑھنے والا نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امی رکھا ہے، ورنہ آپ اگر لکھنا پڑھنا جانتے تو آپ پر یہ الزام لگا دیا جاتا یہ تو لکھنا جانتا ہے، پڑھنا جانتا ہے، یہ تو یہاں سے وہاں سے، عیسائیت سے، یہودیت سے، یہاں کے فلسفے سے وہاں کے فلسفے سے، ایران سے، یونان سے، وہاں سے یہاں وہاں سے لے کر کے بہت کچھ چیزیں نوٹ کر لیتا ہے اور لا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ یہ الزام نہ لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بلکہ آپ کی نبوت مسلم ہو، آپ کی سچائی مسلم ہو، آپ کی طرف رب ذوالجلال کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ بالکل مسلم ہو، اس پر کوئی انگلی اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔ یہ بات اللہ کے کلام کی آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان لوگوں نے کیوں امی ہونے سے انکار کیا؟ یہ کیوں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی امی نہیں تھا؟ اللہ کے نبی امی تھے، قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں نحن امت امیہ لا نقرأ ولا نکتب، ہم امی امت ہیں، لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو قرآن و سنت میں اللہ کے نبی کو وحی
آپ کو امی کہا گیا ہے، اور یہ لوگ اعتراض کر کے کیا کہتے ہیں؟ آپ امی نہیں تھے، آپ امی نہیں تھے۔ کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دلائل کیا ہیں؟ دلائل بہت سارے ہیں، اس کا موقع نہیں کہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ وہ کن چیزوں کو پیش کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امی نہیں تھے۔ اشارہ کروں میں آپ کو، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اس میں لکھا تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ کے رسول ہیں یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول محمد اور مشرکین مکہ کے بیچ میں معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ فوراً مشرکین نے اعتراض کر دیا، آپ رسول اللہ نہیں لکھ سکتے، اگر رسول آپ کو اللہ کا ہم مانتے ہی تو بات ہی کیا تھی، سارا معاملہ ختم ہو جاتا، اس لیے آپ رسول نہیں لکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا، جو لکھ رہے تھے، کہا مٹا دو اسے مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، کیوں مٹا دوں؟ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ علی نہیں مٹانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہے، کہاں تم نے لکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہاں لکھا ہے، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس کو مٹا دیا۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، بعض روایتوں کے الفاظ ایسے ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے پڑھا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مٹا دیا۔ تو کہتے ہیں جب آپ نے پڑھا اس کا مطلب آپ امی نہیں تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے جو ان روایتوں میں آیا ہے جو روایتیں غیر معتبر ہیں، یا وہ روایتیں ہیں جن روایتوں کی وضاحت بقیہ ساری روایتوں سے ہوتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے علی سے پوچھا کہاں ہے، نہیں مٹانا رہے تھے، وہ پوچھا کہاں ہے، آپ کو بتایا گیا یہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو مٹا دیا۔ آپ نے پوچھا اور اس کے بعد جب اشارہ کیا یہاں ہے تو آپ نے مٹا دیا۔ لیکن ان لوگوں نے کس بات کو پکڑ لیا کہ آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد رسول اللہ کو مٹا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری روایتوں کے الفاظ الگ ہیں۔ یہ وہ روایت ہے جو روایت معتبر نہیں ہے، اور اگر کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہو تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو بے شمار راویوں نے روایت کیا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی 1400 کی تعداد موجود تھی۔ کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، بقیہ سارے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو حضرت علی نے بتایا تب آپ نے مٹایا۔ کسی راوی نے کہہ دیا کہ آپ نے پڑھا اور پڑھ کر کے مٹا دیا۔ پڑھا اور پڑھ کے مٹا دیا ایک تعبیر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حضرت علی سے پڑھوایا اور پڑھوانے کے بعد مٹا دیا، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے واقعی پڑھا بھی تھا تو وہ اللہ کے رسول کا نام تھا، محمد رسول اللہ۔ تو محمد کا لفظ، رسول کا لفظ، اللہ کا لفظ، ایک بچہ بھی جو پڑھنا نہیں جانتا ہے، بار بار اس کے سامنے اگر ایک ڈیزائن کوئی آئے تو ایک آئیکن کی طرح کوئی بھی بار بار دیکھنے کی وجہ سے جان لیتا ہے۔ ایک آدمی کچھ بھی پڑھنا نہیں جانتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے یہاں کی زبان تیلگو ہے، مجھے تیلگو نہیں آتی، لیکن اگر مجھے کوئی میرا نام لکھ کر کے بتا دے تیلگو میں ایسا رہتا ہے، مجھے زبان نہیں آتی ہے، لیکن بار بار دیکھنے مشق کرنے سے میں خود اپنے نام کو اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتا ہوں، اور وہ لکھا ہوا جہاں رہے گا میں اسے پڑھ بھی سکتا ہوں۔ لیکن کیا میں تیلگو کا پڑھنے والا جاننے والا بن جاؤں گا؟ نہیں بن جاؤں گا۔ اس لیے یہ اعتراض بالکل بیجا ہے میرے بھائیوں، اس کے ذریعے اعتراض کیا گیا ہے۔ اور ثابت کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ امی نہیں تھے؟ اس لیے کہ امی اگر آپ کو مانا جائے گا تو ان کا بہت بڑا پروپیگنڈا بھسم ہو جائے گا، کیونکہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ محمد پڑھے تھے، لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، عیسائیوں سے سیکھا، پادریوں سے سیکھا، یہودیوں سے سیکھا، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ تیار کرا کر کے جو کچھ بھی وہ پیش کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لا کر کے بیان کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر آپ کو امی ثابت کر دیا جائے گا تو یہ سارا جو طریقہ ان کا ہے الزام لگانے کا، یہ سارا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے گا، اس لیے یہ ثابت کرتے ہیں۔ تو ایک اعتراض تو یہ ہے، ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ کو امی ماننے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ امی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی پہچان ہے، آپ کی شان ہے کہ آپ امی ہیں، آپ کا مقام ہے کہ آپ امی ہیں، کیونکہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں جہاں امی کہا ہے وہاں آپ کے ساتھ آپ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کو نبی کہا ہے، آپ کو رسول کہا ہے، آپ کو امی کہا ہے، آپ کی عظمت کے سارے الفاظ ہیں، اسی بیچ میں آپ کو امی بھی کہا گیا ہے، تو امی آپ کی پہچان ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک
ایک سیاسی لیڈر تھے، نبی نہیں تھے، ایک سیاسی لیڈر تھے، آپ کی حیثیت سیاسی لیڈر کی تھی، اور ایک سماجی اصلاح کرنے والا جو ہوتا ہے نا، سماج کی اصلاح کرنے والا، بھلائیاں پھیلانے والا، سچائی، امانت داری وغیرہ، یہی ان کا کام تھا۔ یعنی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبوت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وحی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آتا تھا، اس کی کوئی سچائی نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سماجی لیڈر کی حیثیت تھے، سیاسی لیڈر تھے، سماجی اصلاح کرنے والے تھے، یہ ثابت کیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر قابض ہونے کے لیے، لوگوں پر حاوی ہونے کے لیے، لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے، اپنی طاقت منوانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، اس کے لیے پلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، کتاب کا دعویٰ کیا، وحی کا دعویٰ کیا۔ اس ساری چیزوں کو اس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں جھوٹ میں کی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک لیڈر تھے، سیاسی لیڈر تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی لیڈر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان حال زندگی کیوں گزارتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، آپ کے پاس اعلیٰ رہن سہن نہیں تھا، آپ کے پاس گھر بار پراپرٹی آپ کے پاس نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ نے بکریاں چرائی تھیں، اور نبوت کے بعد بھی آپ اسے بیان کرتے تھے کہ میں نے بھی بکری چرائی ہے، ہر نبی بکری چراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، مکہ کی زندگی گزر گئی، مدینہ پہنچ گئے، وہاں بھی آپ کی یہ حالت تھی جس کے بارے میں آپ کو سیاسی لیڈر کہا گیا۔ یہ حالت تھی آپ کی کہ آپ کے پاس ایک نرم بستر بھی نہیں تھا، آپ کے پاس ایک چادر بھی نہیں تھی کہ آپ سکون سے آرام سے لیٹ سکیں۔ آپ ننگی چٹائی پر کھجور کی لیٹتے تھے، اور کھجور کی گانٹھیں آپ کے جسم مبارک میں گڑھے کر دیا کرتی تھی، نشان بن جایا کرتا تھا۔ عمر فاروق اعظم بلک بلک کر کے روتے تھے، جیسا کہ واقعہ ہم جانتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر موجود تھے، آپ کے سامنے کوئی شخص آیا تو بالکل مارے ادب کے، احترام کے، ایسے ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح سے کیوں آتے ہو؟ ہوّن علیک ہوّن علی نفسک، اطمینان سے آؤ، بے فکر ہو کر کے آؤ، کیوں اتنا زیادہ ٹینشن لے کر کے آتے ہو؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، لست مالکن، میں بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں ایک ایسی عورت کا بچہ ہوں جو مکے میں قدید کھایا کرتی تھی۔ کانت تاکل القدید، قدید ایک عرب میں کھایا جانے والا کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس طرح کی زندگی آپ نے گزاری ہے، کتنا جھوٹا الزام ہے، کتنا بودا الزام ہے کہ آپ سیاسی لیڈر تھے، یا اس طریقے سے آپ نے لوگوں پر پریشر ڈالا اور آپ نے لوگوں سے اپنی طاقت و قوت کو منوایا، یہ الزام لگایا گیا۔ یہ الزام سراسر جھوٹا ہے۔ ایسے ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر بادشاہت کی بات ہے، سیاست کی بات ہے اور طاقت منوانے کی بات ہے، تو آپ کو اس کے لیے یہ سب دھونس جمانے، جو کچھ الزام لگایا جاتا ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مکے ہی میں لوگ آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے، مکے ہی میں آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار تھے، مکے ہی میں آپ کو منہ مانگی دولت دینے کے لیے تیار تھے۔ مدینے کے اندر جب آپ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت اب عبداللہ ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد اس کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا، اور وہ بلبلا کر کے رہ گیا، پریشان ہو کر کے رہ گیا، نہ مخالفت کرنے کی جرات کر سکتا تھا، کیونکہ الحمدللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے مدینہ کے انصاری صحابی اور مکہ سے آنے والے ہجرت کرنے والے مہاجرین سب تعداد موجود تھے۔ آپ نے مشرکین کے ساتھ معاہدہ کر دیا، آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ایک اچھا سا سیٹ اپ کر دیا، ایک اچھا سا شاندار امن و شانتی کا ماحول بنا دیا۔ اب اس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سوائے اس کے کچھ باقی نہیں بچا کہ وہ منافقت کی راہ اختیار کر لے، کفر کو اندر چھپائے رکھے اور لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، لیکن موقع سے فائدہ اٹھائے اور در پردہ مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کے ساتھ ساز باز بھی کرتا رہے۔ یہی اس کا کردار رہا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہی کام کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے یہ کام کر سکتے تھے۔ ایسے ہی یہ الزام بھی لگایا گیا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو شرک سے، بت پرستی سے، بتوں پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے کے کھانے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، انہوں نے خود کسی بت پر، کسی مورتی پر، کسی استھان پر چڑھایا ہوا چڑھاوا کھایا،
یہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایت، بے سر پیر کی روایت اس کو لا کر کے پیش کر دیا۔ روایت میں کیا ہے؟ روایت میں یہ ہے کہ کسی موقع پر آپ کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا گیا تو وہ کھانا، اس کے بارے میں آپ کو معلوم پڑا کہ کسی انصاب یعنی کسی دیوی دیوتا کے تربت پر چڑھایا ہوا چڑھاوا ہے۔ آپ نے فرمایا انا لا آکل مما یجعل علی الانصاب، بتوں کے پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں میں اسے نہیں کھاتا۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد اخیر میں آیا ہوا ہے، راوی یہ کہتا ہے فما رؤی بعد یاکل من الانصاب، آپ کو اس کے بعد کبھی بھی چڑھاوے کا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اب اس جملے کو لے کر کے کہ اس کے بعد آپ کو کبھی چڑھاوے کا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کیوں؟ اس لیے ثابت ہوتا ہے نا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نہیں کھاتا ہوں لیکن آپ نے کھا لیا، اس کے بعد کبھی آپ کو بت پر چڑھایا ہوا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس کو بنیاد بنا کر کے کہا گیا کہ محمد چڑھاوے کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ توحید کو بھسم کرنے کے لیے، توحید کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا۔ صحیح بات کیا ہے؟ یہ روایت صحیح نہیں ہے جس میں یہ بات آئی ہوئی ہے، اور جو روایت صحیح ہے اس میں کیا آیا ہوا ہے؟ ما رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل من الانصاب ابدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بتوں پر چڑھایا ہوا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس میں کیا بڑھا دیا گیا تھا؟ اس کے بعد کبھی آپ کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ راوی کا تصرف ہے یا یہ روایت غیر معتبر ہے، کیونکہ ساری روایتیں یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نہیں کھایا اور آپ کو اس کے پہلے اس کے بعد کبھی بھی بتوں پر بتوں کے چڑھاوے کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے کبھی نہیں کھایا، نہ وہاں کھایا، نہ اس کے پہلے کھایا، نہ اس کے بعد کھایا۔ بہرحال یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی ایک الزام آپ پر یہ لگایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ آتے تھے یا اور ڈیلیگیشن وفد کے لوگ آتے تھے، تو آپ ان کا استقبال کرتے تھے یا آپ نے استقبال کیا ہے ایسی حالت میں، نعوذ باللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کی چادر میں تھے، اپنی زوجہ کے لحاف میں تھے، اسی حالت میں آپ نے لوگوں کا استقبال کیا۔ کس قدر شرم کی بات ہے، کس قدر بے ادبی کی بات ہے، کس قدر نعوذ باللہ بے حیائی کی بات ہے کہ محمد جو ساری دنیا کو ادب اور احترام اور حیا سکھلاتا ہے، وہ اس طریقے سے اپنی بیوی کے لحاف میں رہتے ہوئے لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک پروپیگنڈا، ایک روایت کو بنیاد بنا کر کے کیا گیا ہے۔ وہ روایت سب لوگ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، کہا آ جائیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی موجود تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صدیق کائنات کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اجازت دے دی، بات چیت ہوئی، بات چیت کر کے وہ چلے گئے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق اعظم آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کہا کھول دو، تشریف لائے، بات چیت کی۔ اس کے بعد اخیر میں حضرت عثمان غنی تشریف لائے، آپ نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عثمان غنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا سمر کر کے بیٹھ گئے، ذرا سا سمر کر کے بیٹھ گئے، کپڑے وغیرہ کو، لحاف کو، چادر کو ذرا سا سمیٹ کر کے، تھوڑا سا مرتب کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان غنی آئے، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ حضرت اما عائشہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی ابو بکر آئے، آپ نے کچھ بھی نہیں، جیسے تھے آپ نارمل بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق اعظم ہے، نارمل بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان غنی آئے تو آپ نے کیوں چادر وغیرہ کو مرتب کر لیا، ڈھنگ سے بیٹھ گئے؟ اور معاملہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کھلی ہوئی تھی، آپ کی ران کھلی ہوئی تھی، فخذ کھلی ہوئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عثمان غنی آئے تو آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے حیا والے انسان ہیں، حیا کے معاملے میں عثمان کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، اتنے حیا والے ہیں کہ ان سے انسان فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں کیوں نہ ان سے حیا کروں؟ میں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اس حالت میں بھی ان کے سامنے بیٹھوں۔ اب اس کو بڑا ادھر ادھر کھینچ تان کر کے ضعیف اور بے سروپا باتیں اور
غیر ضروری نقطے نکال کر کے کھود کر کے کرید کر کے یہ ثابت کرنے کی ظالموں نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بے حیائی کا نعوذ باللہ کام کیا تاکہ آپ کی حیا اور ادب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کا جو سیرت کے اندر نمونہ موجود ہے وہ کیا ہو جائے، وہ غیر معتبر ثابت ہو جائے، یہ کوشش کی۔ ایسے ہی ایک بات اور بھی، ایک الزام اور لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلوں پر حملہ کروایا، قریش کے قافلوں پر حملہ کروایا، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کے بڑے لالچی تھے، مادہ پرست تھے، دولت کے بڑے حریص تھے، اس لیے انہوں نے قریش کے قافلے پر حملہ کروایا۔ کون سا واقعہ ہے؟ بدر کا واقعہ، جانتے ہیں نا آپ لوگ بدر کا واقعہ۔ اب اس کا موقع نہیں ہے کہ وہ سارا پس منظر میں آپ کو بتلاؤں، کیونکہ بدر کا واقعہ مشہور ہے اور ہر جگہ موجود ہے، انسان اسے آسانی کے ساتھ دیکھ بھی سکتا ہے، مطالعہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی کو بنیاد بنایا گیا، بنیاد بنایا گیا۔ معاملہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل یہ جو معاملہ تھا، یہ معاملہ دولت حاصل کرنے کا نہیں تھا، دراصل کفار کی، مشرکین کی شوکت کو کمزور کرنا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر حرب میں، جنگ میں، غزوات میں مال کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ جن ظالموں نے محمد اور اصحاب محمد کو مکے سے نہتھا بھگا دیا، بال بچے نہیں دیے، بیوی نہیں دی، گھر نہیں دیا، دولت نہیں دیا، کاروبار نہیں لانے دیا، ان ظالموں نے مسلمانوں کو ٹکے ٹکے کا محتاج بنا دیا۔ کیوں نہ محمد اور اصحاب محمد کسی موقع پر کفار کی شوکت کو کمزور کرنے کے لیے، جس کو اقتصادی جنگ آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک نمونہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پیش کیا تھا۔ اور یہ بات ایسا نہیں کہ یہ ہم کوئی تعویل کر رہے ہیں، ہم تعویل نہیں کر رہے ہیں، خود صفوان بن امیہ جو مشرکین میں سے ایک مشہور نام ہے، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ، تو فوراً صفوان بن امیہ نے کیا کہا تھا؟ صفوان بن امیہ نے کہا تھا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ عوروا علینا متجرنا۔ بھائی ہم نے ان کو تنگ کیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے لیکن مشکل پیدا کر دی۔ محمد اور محمد کے ساتھیوں نے ہمارے بزنس ہب پر قبضہ کر لیا یا اس کو مشکل بنا دیا۔ ہم شام جایا کرتے تھے، یہی راستہ ہے، حبشہ جایا کرتے ہیں، یہی راستہ ہے۔ ان لوگوں نے اب تو ہمارے متجر کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑے مال جس کو ہم کہتے ہیں نا، بڑے بڑے سپر مارکیٹ جو ہوتی ہے اس کو عربی متجر کہا جاتا ہے، تجارت کا مرکز۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد اور محمد کے ساتھیوں نے اب تو ہماری تجارت کو بڑی مشکل میں ڈال دیا، یہ تو رکاوٹ پیدا کریں گے، ہمارے قافلوں پر حملہ کریں گے، ہمارا مال چھین لیں گے، یا کم از کم ہمارے لیے جانا آنا مشکل ہو گیا ہے، ہم آسانی سے جا کر کے ملک شام سے تجارت کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات خود انہوں نے کہی تھی۔ ایسے ہی میں جلدی اور بھی دو چار باتیں بیان کر دوں۔ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اب ہم یہ جانتے ہیں نا اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، جتنی بھی شکلیں ہیں سب حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو بے ایمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جن کا ایمان نہیں ہوتا آخرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یا پھر مسلمان ہیں تو میرے بھائیوں وہ کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ ان کو ان عقلانیوں نے، ان اخوانیوں نے، رافضیوں نے اور اپنے آپ کو اسلامی حکومت اور دین قائم کرنے کا ڈھڈورا پیٹنے والوں نے بہکا دیا ہے۔ اس لیے آج اس خودکشی کو بھی جہاد بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ تم اس کام میں جا کر کے خودکش حملے کر دو، اپنے آپ کو بلاسٹ کر لو، تم کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ یہ سب اسلام کے خلاف اور کتاب و سنت کے منہج کے خلاف ہے۔ میرے بھائیو ابھی کتنا سب پی ایف آئی والوں کا مسئلہ چلا تھا، آپ جانتے ہوں گے۔ یہ سب وہی راستے دکھاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، ہمارے بچوں کو ورغلاتے ہیں۔ یاد رکھو خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام نہیں، خودکشی تو بہت بڑی چیز ہو گئی۔ یہ دین ہمیں ہماری جان کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے موت کی تمنا بھی نہیں کر سکتے۔ جو دین اور جو شریعت ہمیں مرنے کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ خودکشی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کہاں کا ایمان اللہ پر، کہاں کا توکل، کہاں کا ثقہ باقی بچے گا، کہاں آخرت کے اجر و ثواب اور جنت و جہنم کا عقیدہ باقی بچے گا اگر ہم معمولی سے معاملات پر، مشکلوں پر، تکلیفوں پر خودکشی کرنے کا راستہ اختیار کر لیں؟ یہ کام ہمارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ الزام لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کی
کوشش کی تھی۔ یہ کون سا واقعہ تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد بیچ میں فتر الوحی یعنی وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تک منقطع ہو گیا، گیپ ہو گیا وحی کے اترنے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہونے لگے۔ آپ سوچنے لگے کون سی ناراضگی مجھ سے ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ کیوں نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام کیوں نہیں آتا۔ اس چیز کو لے کے ایک بے چینی کا اظہار تھا، نہ کہ آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، ایک بے چینی کا اظہار تھا، بس اتنی سی بات تھی، یہ معاملہ تھا۔ اس کو لوگوں نے اس طرح سے بنا دیا کہ خود محمد خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو اس سے منع کرتا ہے، یہ الزام۔ ایسے ہی یہ بھی بات بتائی، ساتواں اعتراض یہ کیا کہ محمد جو ہے یہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اس سے علم حاصل کر کے ان سے کشید کر کے لا کر کے لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس اعتراض کے لیے اتنا کافی ہے، یہودیوں سے محمد لیتے ہیں، عیسائیوں سے لیتے ہیں، مثال کے طور پر اس اعتراض کے لیے اتنا، اصل میں ان مستشرقین کا نظریہ یہ تھا کہ اسلام کوئی دین نہیں ہے، وحی کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے وحی ہونا یہ صحیح نہیں ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سچا ہے ہی نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ جو یہودیت اور عیسائیت پہلے سے دنیا میں ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اسی شریعت کی جو تعلیمات ہیں اسی سے لے کے کچھ تبدیلی کر کے، کچھ کمی بیشی کر کے محمد لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو اس کے لیے کیا کہا؟ اس کے لیے یہ کہا کہ محمد جو کچھ بھی بیان کرتا ہے سب اہل کتاب سے سیکھ کر کے، تعلیم حاصل کر کے بیان کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے ہی تھا تو ایک دو نہیں دسیوں مسائل ایسے ہیں جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ خالف الیہود، خالف الیہود، خالف اہل الکتاب، خالف الیہود والنصارہ، خالف المجوس، خالف المشرکین، کتنی حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے، فلاں مسئلے میں مخالفت کرو، یہ ایسا کرتے ہیں تم ایسا کرو، یہ ایسا کرتے تم ایسا کرو۔ اتنی مخالفت کی یہودی تنگ آ گئے اور یہودیوں نے کہا عجیب معاملہ ہے محمد کا، ہم جو کرتے ہیں یہ اس کے خلاف کرتا ہے، الا خالفنا فی، جو بھی ہم کرتے ہیں یہ ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ یہودی عیسائی کہتے ہیں یہ ہماری مخالفت ہی کرتا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے ساری بات یہودی عیسائیوں سے سیکھ کر کے بیان کی ہے۔ کتنا جھوٹا، کتنا بودا الزام ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں یہ بھی الزام لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں بڑی دلچسپی لیتے تھے، عورتوں میں مشغول رہا کرتے تھے، پھر وہ ساری باتیں آپ نے 11 بیویاں رکھیں، آپ نے 11 نکاح کیے، یہ الزام، اور اسی کے اندر جڑا ہوا یہ الزام بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی کم عمر بچی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ یہ دونوں الزامات جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا کہ کچھ اعتراضات ایسے ہیں جس کو مشرکین مکہ نے پہلے ہی کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے بہت ساری چیزوں کو نقل بھی کیا ہے۔ اگر یہ چیز قابل اعتراض تھی، ایک سے زیادہ 10 11 12 شادیاں کرنا، یا مثال کے طور پر چھوٹی عمر 6 سال 7 سال یا اس سے کم کی عمر میں نکاح کر لینا اور بلوغت کے بعد رخصتی کر لینا، چاہے اس کی عمر 9 ہے 8 ہے 10 ہے 11 ہے 12، اس سے قطع نظر بلوغت کے بعد شادی کی عمر ہو جانے کے بعد رخصتی کر لیں، اگر یہ چیز قابل اعتراض ہوتی تو سب سے پہلے یہ اعتراض مشرکین مکہ نے آپ پر کیا ہوتا، کیونکہ آپ کے خلاف کوئی اعتراض برداشت کرنے کے لیے وہ روادار نہیں تھے، کوئی نقطہ نہیں چھوڑتے تھے، ہر نقطے پر اعتراض کرتے تھے۔ تو اگر یہ چیز قابل اعتراض ہوتی عرب کے اس کلچر میں، عرب کے اس ماحول میں، تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے اعتراض کیا ہوتا۔ آج 100-150 سال پہلے ان مستشرقین کو اعتراض کرنے کی، یا آج کل کے جو اس طرح سے دشمنان اسلام ہیں، ان کو اعتراض کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن آپ کو کوئی دلیل ایسی نہیں ملے گی کہ عرب کے اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی نے آپ پر اعتراض کیا ہو، یا آپ کے دور کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، یا خیر القرون اور اس کے بعد کے دور میں کسی نے یہ اعتراض کیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے، آپ نعوذ باللہ شہوت پرست تھے، عورتوں میں زیادہ مشغول رہتے تھے، آپ نے اتنی شادیاں کی، یہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں وہ عام بات تھی کہ ایک سے زیادہ شادیاں وہ کیا کرتے تھے۔ اور کتنی روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ مشرکین مکہ کفار خود کئی بیویاں اسلام سے لانے سے پہلے، کسی کے پاس 6 ہے، کسی کے پاس 8 بیوی موجود ہے۔
جب اسلام لائے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو 8 بیویاں ہیں، مشرکہ تھیں اسلام کی حالت میں، اب میں کیا کروں آپ مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام لاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اسلام نہیں لاتی ہیں تو کسی کے ساتھ آپ کا رہنا جائز نہیں ہے، لیکن اسلام اگر لاتی ہیں، سب لاتی ہیں مثال کے طور پر، تو آپ 4 کو اپنی نکاح میں رکھو، وہ فارق سائرہن، اور بقیہ عورتوں کو اپنی نکاح سے الگ کر دیجیے۔ عام بات تھی، کوئی اعتراض کا معاملہ نہیں تھا، تو یہ عام سی چیز تھی۔ رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ علیہ السلام نے جو نکاح کیے ایک سے زیادہ، اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں تھیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا موقع نہیں، بڑی مصلحتیں تھیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ اعتراض کی کوئی بات اس زمانے میں نہیں تھی۔ رہی بات یہ کہ کوئی یہ کہے کہ آپ نے 6-7 سال کی عمر میں نکاح کیوں کیا اور 9 سال کی عمر میں آپ نے رخصتی کیوں کی، یہ تو شہوت ہے مثال کے طور پر، اتنی عمر اور اتنا، تو آپ سب جوابات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یتزوج بکرا غیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ نے کسی باکرہ سے شادی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی ساری شادیاں بیواؤں سے کی ہیں، مطلقات سے کی ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، آپ نے ان کو سہارا بنایا ہے۔ اس صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاری ہے۔ ایک اماں عائشہ کو آپ نے کنوارے پن کی حالت میں میرے بھائیوں اپنے نکاح میں قبول کیا ہے، اس کے سوا کوئی اور بیوی آپ کی باکرہ نہیں تھی۔ اس کے پیچھے حکمت کی جہاں تک بات ہے، بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی شریعت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، خاص طور پر وہ مسائل جن کا تعلق عورتوں سے ہے، خواتین سے ہے، خفیہ مسائل سے ہے، جنسی مسائل سے ہے، یا پاکی طہارت وغیرہ سے متعلق ہے، ان سب کو گہرائی کے ساتھ ازبر کرنے والی، بائی ہارٹ کر کے امت کی خواتین تک پہنچانے والا جو کام تھا وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہاں ایک بات بتا دوں، بلوغت کی عمر ہر علاقے کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے۔ ممالک کے سرد اور گرم ہونے کے اعتبار سے آج بھی کتنے ممالک ایسے ہیں جو گرم ہیں، وہاں آج بھی بچیاں 10 سال کی عمر میں آج بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم، اور بھی اگر ہم سروے کریں تو کچھ ایسے ممالک بھی مل سکتے ہیں جہاں 9 سال کی عمر میں بلکہ اس سے بھی کم عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی کہ کیوں آپ نے 9 سال کی عمر میں رخصتی کر لی، اعتراض کی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر اعتراض کی بات ہوتی تو پہلے ہی کسی نے اعتراض کیا ہوتا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں، جتنے اعتراضات کیے گئے ہیں آپ کے خلاف، شاید دنیا میں کسی اور کے خلاف اتنے اعتراضات نہیں کیے گئے، اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، بہت ساری ایسے تجزیے بھی آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر، جس میں یہ ثابت کرنے کی بات لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، جس کے اندر 9 سال کی عمر بتائی گئی ہے، حقیقت میں وہ 19 سال کی عمر ہے۔ امام بخاری سے نعوذ باللہ غلطی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، یہ دفاع نہیں ہے، بظاہر دفاع ہے اماں عائشہ کا، لیکن یہ سنت رسول کو کمزور کرنے کا پہلا قدم ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری معتبر نہیں ہے، امام بخاری نے غلطی کی ہے۔ اگر امام بخاری نے یہ ایک مسئلے میں غلطی کی ہے تو کیا ضمانت ہے کہ بقیہ مسائل میں غلطی نہیں کیا ہوگا؟ یہ صحیح بخاری کے اعتماد کو مجروح کرنے کی کوشش ہے۔ صحیح بخاری جو امت مسلمہ کے اندر کے یہاں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اعتبار کو ختم کرنے کا راستہ کھولنا ہے، ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تجزیہ غلط ہے، یہ مطالعہ غلط ہے، یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے، اور دفاع کا یہ طریقہ غلط ہے۔ میرے بھائی فی غیر محل ہی ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے اماں عائشہ کی وہی عمر تھی جو صحیح بخاری کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی شہوت کا معاملہ نہیں ہے۔ عرب کے اس دور میں آسانی کے ساتھ بچیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی تھیں۔ آج بھی عرب، سعودی عرب اور گلف اور خلیج کے علاقوں میں بچیاں 10 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں، اور ان کا نکاح ہوتا ہے، رخصتی بھی ہوتی ہے، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے۔ اچھا خیر، میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کی بیماری تھی، نعوذ باللہ۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا شاید، لیکن میں آپ کو اس لیے ذکر کر دے رہا ہوں سرسری طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا، وحی آتی تھی تو کئی طرح سے وحی آتی تھی۔ کبھی گھنٹی بجتی تھی، کبھی کوئی آواز سنائی دیتی تھی، کبھی آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا تھا، کبھی آپ کو کچھ گڑگڑاہٹ کی آواز محسوس ہوتی تھی، کبھی اگر آپ کسی کے بدن پر یا کسی کے جسم پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہتے تھے تو اتنا زیادہ بوجھل ہو جاتے تھے کہ
جس کے اوپر آپ کا ہاتھ یا آپ کے جسم کا کوئی حصہ، پیر کا، ران کا اگر ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کچل جائے گا۔ اب اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تیور، آپ کی جسمانی کیفیت بدل جایا کرتی تھی۔ اس چیز کو ان ظالموں نے کہا کہ آپ کو سرع، یعنی آپ کو مرگی کی بیماری تھی۔ نعوذ باللہ، یہ مرگی کی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ وحی الہی کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت تھی جو اللہ کے نبی کے سامنے پیش آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحی کی کیفیت کے جتنے واقعات ہیں اس کو کنارے کر کے دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو مرگی کی بیماری ہوتی تو وحی الہی کی کیفیت کے علاوہ بھی تو کبھی آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہونا چاہیے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا۔ آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ معصوم تھے۔ معصوم وہ ہے جسے اللہ معصوم بنا دے۔ اگر معصوم تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں کہا اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے؟ اس کا مطلب گنہگار تھے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب آپ نے خطائیں کی، آپ نے غلطیاں کیا، نعوذ باللہ، آپ نے جرائم کیا، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بیان کی جاتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتق اللہ کہا، اور اتق اللہ کا معنی کیا ہے؟ اتق اللہ کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں تو معلوم پڑے گا۔ یہ مستشرقین وہ باتیں لیتے تھے اور اس انداز سے پیش کرتے تھے جو ان کے مقصد اور ہدف کے مطابق ہو، ان کا مقصد حاصل ہو جائے، اس طرح کی باتیں وہ پیش کیا کرتے تھے۔ اتق اللہ کا معنی کیا ہے؟ دم علی التقوی، یا محمد دم علی التقوی، اے محمد اپنے تقوی پر قائم رہیے، ہمیشہ تقوی پر قائم رہیے۔ آج بھی تقوی پر ہیں، کل بھی تقوی پر تھے، اور ایسے ہی تقوی پر ہمیشہ قائم رہیے۔ کتنے بھی حالات نازک ہو جائیں، آپ کو اللہ کے تقوی سے دور نہیں ہٹنا ہے۔ تو یہ معنی ہے تقوی اختیار کیجئے، یعنی تقوی پر قائم رہیے۔ دوسرا معنی یہ ہے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھو کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، نبی کو کہہ کر کے امت کو پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اگر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتق اللہ کہہ سکتا ہے تو ساری امت جو اللہ کے نبی کی ہے ان کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ تو نبی کو کہہ کر کے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ بہرحال میرے بھائی، اس معنی کے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ ان کی تصنیف ہے، انہوں نے تیار کر لیا ہے۔ قرآن کی کتنی آیت ہے؟ انا انزلنا، انا نزلنا، کتنی آیتیں آپ کو ملیں گی؟ ہم نے اتارا ہے، تنزیل من رب العالمین، نزل به الروح الامین، اللہ نے اتارا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن ان ساری آیتوں کو چھوڑ کر کے الزام لگا دیا کہ قرآن کریم منزل نہیں ہے۔ معراج کے بارے میں کہا کہ معراج کا واقعہ تسلیم کرنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب باتیں بیان کی جاتی ہیں جو مبہم ہیں، کلیئر نہیں ہے، واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہے، موہوم چیز لگتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، معجزات تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو خارق عادت ہوتے ہیں، عام طور پر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں سننے میں نہیں آتی ہیں، اسے ہٹ کر کے چیزیں ہوتی ہیں اور وہ امت کے لیے چیلنج کا کام کرتی ہیں، اسی کو تو معجزہ اور میریکل کہا جاتا ہے۔ اگر نارمل چیزیں ہوتی تو معجزہ کیسے کہلاتی؟ آپ کی ہماری سمجھ میں آ جائے، ایمان کے بغیر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ کیوں کر رہے گا؟ معجزہ کیسے باقی رہے گا؟ معجزہ تسلیم کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی محمد نئے دین کے بانی تھے، عجیب بات ہے، نئے دین کے بانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا ایک رسول ہم بھیج رہے ہیں جو پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والا بن کر کے آیا ہے، قرآن ہم نے اتارا ہے مصدقا لما بین یدیہ، اللہ کے نبی سے پہلے جو کتابیں تورات اور انجیل اترے ہیں، توحید کا حکم، سنت کا توحید اور اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اسی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے کتاب بھی اتری ہے جس کو قرآن کہا گیا، اس کی تصدیق کے لیے محمد تشریف لائے ہیں۔ اور پھر اگر مان لو کہ یہ محمد نئے دین کے بانی تھے، یہ وہی ہے جو عیسائیت میں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو عیسائیت میں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو مثال کے طور پر یہودیت کے اندر ہے، تو پھر سوال یہ کہ پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں دوسری طرف کہ محمد نے یہودیوں سے سیکھ لیا ہے، عیسائیوں سے سیکھ لیا؟ ایک طرف وہ الزام بھی اور ایک طرف یہ الزام بھی لگاتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جنگیں لڑی ہیں ان ساری جنگوں میں لوٹ مار دکھائی دیتا ہے، لوٹ مار دکھائی دیتا ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اکثر جنگیں دفاع میں ہوئی ہیں،
دوسری چیز یہ ہے کہ نبی نے جو جنگیں کی ہیں ان کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ تعلیمات دنیا کی کسی جنگ میں کسی بھی جنگ کے کسی بھی دھرم کے قائد نے نہیں پیش کی ہے۔ بچوں کو قتل نہیں کرنا اور اپنے جھگیوں میں رہنے والے عبادت گزاروں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جانوروں کو قتل نہیں کرنا، سایہ دار درختوں کو قتل نہیں کرنا، صرف انہی کو قتل کرنا جو تمہیں قتل کرنے کے لیے میدان کارزار میں اتر جائیں۔ کیسے کہا جا سکتا ہے جنگ میں خالی لوٹ مار ہے؟ فتح ہو جانے کے بعد تو فتح کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ فتح ہو چکا ہے اب وہ ہمارا ہے، مال ہے، دولت ہے، کھیتیاں ہیں، سب کچھ فاتح کا ہی ہوتا ہے۔ تم بھی فتح کرتے ہو تو یہی کرتے ہو، تو تم لوٹ مار نہیں کرتے۔ محمد اور اصحاب محمد فتح کر لیں تو اس کو لوٹ مار کہتے ہیں۔ یہ کس طرح کا الزام ہے؟ آخری بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مسیحیت کا اثر ہے۔ اور یہ آخری بات، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر کس کا اثر ہے؟ مسیحیت کا، عیسائیت کا اثر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عیسائیت کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر عیسائیت میں، اسلام میں، یہودیت میں جو چیز مطابقت رکھتی ہے، موافق ہے، وہ یہ ہے کہ سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی توحید کی دعوت لے کر کے آئے ہیں جو موسیٰ نے اپنی قوم کو دیا، عیسیٰ نے اپنی قوم کو دیا، اور نوح علیہ السلام سے لے کے والنبیین من بعدہ سارے نبیوں نے جس بات کی تعلیم دی، اس میں تو بالکل مطابقت ہے۔ لیکن عیسائیت میں جو بگاڑ آیا، جو انحراف آیا، جو تحریف کی گئی، جو شرک داخل کر دیا، یہ بگڑا ہوا عیسائیت میں جو توحید کے عقیدے کو بگاڑ دیا گیا ہے، اس کی ہرگز مطابقت شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ اور میں آپ کو آخری بات بتاؤں میرے بھائیوں کہ افسوس یہ ہے کہ ابھی وفات ہو گئی ان کی، ڈبلو خان صاحب دلی میں تھے، الرسالہ والے، انہوں نے بھی اس کو بہت پروان چڑھایا، بہت اس کا چرچا کیا اپنی کتابوں کے اندر۔ میرے بھائیو، اپنی میگزین الرسالہ کے کئی شماروں کے اندر، غالباً 2007 میں، 8 میں، اس کے جولائی اور اگست وغیرہ کے شماروں میں، اس کے علاوہ ان کی اور جو کتاب پیغمبر انقلاب غالباً نام ہے، اس کتاب کے اندر اور بھی جگہوں پر اپنی تحریروں میں یہ دنیا کے اندر ایسی کفریہ بات انہوں نے پھیلائی اور دنیا کے سامنے یہ بات کہی۔ جرأت اور جسارت دیکھو کہ اس وقت 20ویں صدی، 21ویں صدی، 21ویں صدی عیسوی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کی قیادت کرنے میں ناکام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا اسوہ اچھا تو ہے، آپ کا آئیڈیل اچھا تو ہے، لیکن کمپلیٹ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ بہترین ضرور ہے، لیکن کمپلیٹ کہتا ہے، کمپلیٹ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میرے بھائیو، الیوم اکملت لکم دینکم میں کیا کہا گیا ہے؟ دین مکمل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسے کیسے بھول جاتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ اور کمپلیٹ اسوہ ہے۔ قیامت کی صبح تک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ کی سنت و سیرت دنیا کے اندر آئی، یہ قیامت کی صبح تک ساری انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کتنا بھی زیادہ وسیع ہو جائے، تعداد کتنی بڑھ جائے، زمان و مکان کی قید کے بغیر اب قیامت تک ساری انسانیت کا اگر کوئی آئیڈیل ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت آئیڈیل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو مسیحی ماڈل فالو کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ، اسوہ حسنہ ہے، کاملہ نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو اب کامیاب زندگی گزارنے کے لیے 21ویں صدی کے اندر مسیحی ماڈل لانے کی ضرورت ہے۔ یہی کام تو ان مستشرقین نے کیا، ان سیرت کے دشمنوں نے کیا، دشمنان اسلام نے کیا، قرآن کریم کو غیر معتبر ثابت کرنے والوں نے یہ کام کیا۔ وہی کام ایک شخص بھی کرتا ہے جو اپنے آپ کو عالم اور مولوی کہتا ہے اور کتابوں کا مصنف ہے اور اپنے آپ کو مفکر کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سنت سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات، اعتراضات کے، شبہات کے، تانوں کے آتے رہیں گے، ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے اللہ کے نبی، آپ کے مذاق اڑانے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سیرت پڑھیں،
سیرت پڑھائیں، سیرت کا پیغام دنیا میں عام کریں، سیرت کی خوبیوں کو دنیا میں عام کریں، سیرت کے محاسن کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزار کر کے سچا اسلام انسانیت کے بیچ میں چلتا ہوا دکھائی دے۔ ہم دکھائیں اپنے کردار سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں لڑنے بھڑنے سے اور ہمیں آندولن کرنے سے، ہمیں مار دھاڑ کا راستہ اختیار کرنے سے اللہ کی قسم نہ کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ اللہ کا دین اس کی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت رسول کے حوالے سے جو فتنے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اللہ کے نبی کی سنت و سیرت پر تمسک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔